بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دا پینفل میموریز. میری خالہ ہیں، میری ساس بھی ہوتی ہیں اور میری بہت اچھی دوست بھی ہیں. انہی کی ریکویسٹ پہ، فرمائش پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کو بار بار ریکال بھی ہوتی ہیں اور وہ تنگ بھی کرتی ہیں، تو ان کو کس طریقے سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور کیا طریقہ کار سے ہم ان پرانی تکلیف دہ یادوں کو اپنے ذہن سے ہٹا سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ٹریگرز کو. سائیکولوجیکل ٹرمینالوجی میں جو بھی پینفل میموریز ہوتی ہیں ان کی کچھ نہ کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہ کیوں ڈیپینڈنٹ ہے، یہ خود بخود سے نہیں آئے گا دماغ میں. جب آپ کو آپ کے سامنے کوئی بھی ٹریگر ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات، کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی ایک ایسی چیز جو سامنے آئے تو ایک دم آپ کو ریکال ہو جاتی ہیں پرانی میموریز. تو بہت سارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں پرانی یادوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں بار بار ریکال ہو رہی ہے، کیوں ہم بار بار اسی فیس میں، اسی ٹراما میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے ٹریگرز کیا ہیں، کن باتوں کی وجوہات سے، کن ایسے ایکٹ سے ہم اس فیس میں جاتے ہیں. وہ ٹریگر ہوتا ہے اور پھر ہم پرانی چیزیں سوچنے لگتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں. آپ یقین جانیں آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آدھے سے زیادہ تو مسئلہ ویسے ہی سالو ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد پھر ہمیں بڑا ریئلسٹک کیلکولیشنز کرنی ہیں بیٹھ کے کہ آیا کہ پرانی جو ہماری ایسی تکلیف دہ یادیں ہیں ان کو یاد کر کے ہمیں کوئی بینیفٹ ہونا ہے. میرے حساب سے آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیز پرانی یاد کے کر کے ہمیں کوئی بینیفٹ ہوگا، علاوہ اس کے کہ ہم اپنا جو آج ہے وہ خراب کر لیتے ہیں. واٹ ہیپن از ہیپن، گون، جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ. ان چیزوں کو اگر آپ ریئلسٹک ہو کے بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ ان کو یاد کر کے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اب اگر جیسے کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، ریلیشن شپس میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ میل بھی ہو سکتا ہے، وہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو کیا آپ اپنی باقی کی ساری زندگی صرف اسی افسوس میں، اسی تکلیف میں گزار دیں گے کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا؟ جسٹ فارگیٹ اباؤٹ ہم اور ہر، واٹ ایور whoever he is. But the most important thing is کہ ہمیں آج کو اپنے بہتر بنانا ہے. اگر ہم ان کو پرانی باتوں کو سوچتے رہیں گے کہ یار ہم نے تو ایسا کیا تھا، وہ پھر بھی چھوڑ کے چلی گئی، وہ پھر بھی چھوڑ کے چلا گیا، تو ہم جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، اس کو روک نہیں سکتے ہیں. لیکن جب اس نے آپ کو امپورٹنس نہیں دی تو پھر آپ کیوں اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا آپ کی لائف میں، تو پھر آپ اس کی وجہ سے اپنا آج اپنا بیکار کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم ریئلسٹک ہو کے بیٹھیں اور کیلکولیٹ کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہاں پرابلم آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، اور اس کو سوچنے سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، نقصان ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نہ تو نئے ریلیشنز بنا پائیں گے ان پرانی بیکار یادوں کے ساتھ جی کر، اور جو ہمارے ایگزسٹنگ ریلیشن ہیں وہ بھی ہم خراب کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے، بہت سارے امپیکٹس آتے ہیں جس سے ہماری ایگزسٹنگ لائف خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا ٹریگرز ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیں. اس کے بعد پھر جب بھی آپ کو فیل ہو کہ یار ٹریگر ہو گیا ہے، میں اب اس ٹراما میں، اس فیس میں جانے والا ہوں یا جانے والی ہوں، تو آپ صرف ایک کام کیجئے، چھوٹا سا ڈسٹریکٹ کیجئے اپنے آپ کو. ہمارے حدیث ہے نا ایک کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں اور پانی پئیں. تو ہمیں یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں. کیونکہ جب آپ، یہ تو خیر غصے کے لیے تھا،
اور یہ بہت ساری جگہوں پہ اپلیکیبل ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ایک ٹروما میں جانے والے ہیں، آپ کسی فیز میں جانے والے ہیں، اس سے پہلے ہی اگر آپ اپنے آپ کو ذرا سا ڈسٹریکٹ کر لیں گے، بھائی کوئی پرینک دیکھ لیجیے مزیدار سا ہنسنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کر لیجیے، میوزک سن لیجیے، کسی دوست کو کال کر لیجیے، بہت سارے طریقے ہیں ڈسٹریکٹ ہونے کے، کھانا بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی صفائی کا کام کر لیجیے، مطلب دیر آر تھاؤزنڈس ویز آپ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اس ٹروما سے، اس فیز سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہ آپ اکیلے بیٹھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیٹھیے اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ریلیکس ہو کے اس پوری کہانی کو جو آپ کو تنگ کرتی ہے اس کو دہرائیے اپنے دماغ میں، اور کاغذ پینسل ساتھ رکھیے اور نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے کہ کیا کیا غلطیاں ہیں اور کیوں ہیں، آپ کی غلطی تھی یا دوسرے پارٹنر کی غلطی تھی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، جیسے یہ کہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی میں ہی شمار ہوگا۔ ٹرسٹ کرنا اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ورنہ ظاہری بات ہے ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، پھر وہ ڈپریشن موڈ میں جاتا ہے، انزائٹی موڈ میں جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ بیٹھ کے اطمینان سے اس کو ایویلویٹ کیجیے اور فائنڈ آؤٹ کیجیے، سولوشنس کے اوپر ورک آؤٹ کیجیے۔ پرابلم تو ہے، پرابلم تو ڈیفینیٹلی واٹ ہیپن از ہیپن ہو گیا، اب اس آگے ہمیں کیا بہتری لا سکتے ہیں، اس کو تو بیٹھ کے کیلکولیٹ کیجیے اور فائنڈ آؤٹ کیجیے کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر آپ کی ایک شادی ناکامیاب ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری شادی بھی ناکامیاب ہو، دو شادیاں ناکامیاب ہو گئیں تو ضروری نہیں ہے کہ تیسری شادی بھی ناکامیاب ہو، آپ جو دو جابس میں فیلئر ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ تیسری جاب میں بھی آپ فیلئر ہی ہوں، نہیں، یہ نیسسری نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے جب ایویلویٹ کریں گے قاعدے کرینے سے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں یار یہ تو اس کا سلوشن تو یہ ہے۔ تو وہ جو سلوشنس ہیں نا ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، ان پہ فوکس کیجیے، انسٹیڈ آف کہ وہ پرانی باتیں جو آپ کو ڈپریشن انزائٹی موڈ میں لے کے جا رہی ہیں، جو آپ کی کریٹیوٹی کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں، آپ کے آج اس کو خراب کر رہی ہیں، تو ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں تنگ کرتی ہے وہ ہے کمپیریزن۔ ہم لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے، کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے اور میرے پاس مہران ہے تو یار میں لینڈ کروزر میں نے اس کو دیکھو لینڈ کروزر ملی ہے، لیکن جتنا گڑ آپ اپنی ڈش میں ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اس نے زیادہ ڈالا اس کو زیادہ میٹھا ملا، آپ بھی زیادہ ڈالیے آپ کو بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ کمپیریزن کرنے لگیں گے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، تو وہ ایک تو ناشکری کے زمرے میں آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کی کریٹیوٹی بلاک ہو رہی ہے، ڈیمیج ہو رہی ہے، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھر رہی ہے اور آپ کوئی خاطر خواہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو کمپیریزن کا جو ایک فیکٹر ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے اس کو نکالیے، اپنے آپ کو انسٹیڈ آف کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس، آپ دیکھیے دوسرے کے اندر کیا خوبی ہے، کیا اچھی چیز ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کیجیے، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کیجیے، آپ کو ریزلٹس خود بخود دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی ذات کو نیگیٹو انرجیز سے دور کر دیجیے، نیگیٹو انرجیز نہ رکھیے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کی فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ دے آر ہیونگ نیگیٹو انرجیز ود ان دیم سیلف، وہ الٹا سیدھا سوچ کے اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ ان کے برابر میں بیٹھے ہیں آپ تو آپ کو فیل ہونے لگے گا یار اس آدمی سے میں ہی بات کروں تو اچھا ہی ہے، اس سے کم ملے تو اچھا ہے۔ تو نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے ہٹائیے، آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں۔ نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس کی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریگرز کو فگر آؤٹ کیجیے، ڈسٹریکٹ کر لیجیے اپنے آپ کو کسی بھی قسم طریقہ کار سے، کوئی بھی طریقہ کار اپنائیے، لیکن اپنے اندر سے نیگیٹو انرجیز نکال دیجیے۔ آپ کوئی بھی کامیاب آدمی کو نیگیٹو نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیشہ پازیٹیو بات کرے گا، وہ ہمیشہ سلوشنس پہ بات کرے گا، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی بات کرے گا۔ اور جتنے بھی ناکامیاب لوگ ہیں، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں،
آپ ان کی زندگیوں پہ ذرا سا غور کیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو کمپیریزن کے چکر میں رہے، ان کے اندر نیگیٹیوٹی بھری پڑی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے آپ نیگیٹیوٹی رکھ کے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ترقی ملے، کبھی بھی نہیں ملے گی. آپ ایڑی چوٹی کی محنت کر لیجیے، زور لگا لیجیے، آپ کو نہیں ملے گا. یو ہیو ٹو بی پازیٹیو. اور پازیٹیو خالی زبان سے نہیں، یہاں سے دل سے ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے تعریف کرنا اور ایک ہوتا ہے اپریشیٹ کرنا، اور دل سے اپریشیٹ کرنا. دونوں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ الگ الگ ہوتی ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کی برائی بھی کی جا رہی ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ برائی میری اصلاح کے لیے مجھے بتایا جا رہا ہے، یا مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، مجھے ٹانٹ کیا جا رہا ہے. یہ مجھے تعریف میری باقاعدہ دل سے کی جا رہی ہے، خوش ہو کے کی جا رہی ہے، یا میرے بٹن کی جا رہی ہے، مجھے مطلب صرف اور صرف چڑھایا جا رہا ہے. تو اپنے اندر سے نیگیٹو انرجیز ساری نکال دیجیے اور پریزنٹ میں جینا سیکھیے. یہ جو پاسٹ میں آج کی وجہ سے میں اپنے آج کی وجہ مطلب کل کی وجہ سے میں اپنا آج نہیں خراب کروں گا، اور میں آنے والے کل کی وجہ سے بھی آج اپنا خراب نہیں کروں گا. آج میں ہوں، کل ہو سکتا ہے نا. تو میرا آج جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، وہ دوسروں کے لیے بھی بینیفیشیبل ہونا چاہیے، وہ میرے لیے بھی بینیفیشیبل ہونا چاہیے. نیگیٹو چیزیں سوچ سوچ کے، یاد کر کر کے میرے اندر بھی نیگیٹیوٹی آئے گی. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جس وقت میں کنورسیشن اسٹارٹ کروں گا کسی کے ساتھ بھی، تو میں الٹا سیدھا ہی بات کر رہا ہوں گا، ٹانٹ مار کے بات کر رہا ہوں گا. تو میں کیوں کروں اس طرح؟ جو ہو گیا وہ ہو گیا. واٹ ہیپن از ہیپن گون، فارگیٹ اباؤٹ اٹ. اور جو فیوچر ہے اس کا بھی نہیں پتا مجھے کہ ہونا ہے نہیں ہونا. یہ تو میرا اپنا ہے، آج تو میرا اپنا ہے. میں آج کو خوبصورت بناؤں نا. کل کی وجہ سے، آنے والے کل کی وجہ سے میں اپنا آج بیکار کر لوں. آج خوبصورت، آج جو اتنا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، بار بار نہیں. اور کوشش کیجیے کہ سلوشنس پہ فوکس کیجیے انسٹیڈ آف کمپلیننگ نیچر کے. نا کہ ہم کمپلیننگ نیچر زیادہ ہو گئے ہیں. ہم کسی کو سکھاتے بھی ہیں تو اس میں کوئی طنز کا عنصر ضرور ہوتا ہے. ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو دل سے نہیں کرتے ہیں، کھل کے نہیں کرتے ہیں. اپنے اندر پازیٹیوٹی بھریے، نیگیٹیوٹی نکال کے باہر پھینکیے. آپ دیکھیے آپ کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.